کرشن چندر کی ابتدائی شہرت اور مقبولیت کا سبب ان کا رومانی طرز نگارش ہے۔ وہ طبعاً رومانی فنکار تھے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس رومانی فضا میں کھوئے نہیں رہے اور جلد ہی اس فضا سے نکل کر وہ حقائق کی دنیا کی طرف گامزن ہو گئے۔ چنانچہ طلسم خیال کے بعد ان کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ نظارے کے نام سے شائع ہوا، تو اس مجموعے کے افسانوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے زاویہ نظر میں بڑی سرعت کے ساتھ تبدیلی آ رہی تھی، اور ان داتا میں تو کرشن چندر رومان پرست کی بجائے تلخ حقیقت نگار اور انقلاب پسند کی حیثیت سے جلوہ گر ہیں۔ کرشن چندر کی عظمت کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً ایک تو یہ کہ ان کے افسانوں کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے۔ ان کے افسانوں میں فطرت کے حسن اور عورت کی رومانی دلکشی کے علاوہ اپنے عہد کی وسیع عکاسی بھی ملتی ہے۔ ان کے مشاہدے کی دنیا بڑی وسیع ہے، وہ اپنے موضوعات اپنے گرد و پیش کی دنیا سے ہی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے موضوعات میں سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلو شامل ہیں۔ دوسری بات، کرشن چندر منظر کشی میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ بقول محمد حسن منظر نگاری میں آج تک ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ان کے افسانوں میں فطرت کا سارا حسن سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اپنے طرز نگارش کے ذریعے وہ افسانے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ علی سردار جعفری نے ان کی نثر کو شاعری کہا ہے، جو شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی محفل لوٹ کر لے جاتا ہے۔ کرشن چندر نے فسادات کے موضوع پر بھی قلم اٹھایا، چنانچہ ان کے مجموعے ہم وحشی ہیں کہ سارے افسانے فسادات سے متعلق ہیں۔